ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نہایت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی بنائی، اور دنیا کی زندگی محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دکھ سکھ میں رہ کر ہر آن، ہر گھڑی، ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار کر اپنی آخرت کی منزل کو تلاش کرنے کے لیے بنائی ہے۔ جس راستے پر اس کو ڈال کر منزل کی طرف گامزن روا دوا کیا تھا، راستے کا نام تو اس نے وہی رکھا، لیکن راستہ تبدیل کر کر اس منزل کی طرف جا رہا ہے جو دنیا میں بھی ناکامی کا سبب بنے گی اور آخرت کے اندر بھی بنے گی۔ آپ میں جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہیں، اگر کسی کے بارے میں یوں کہہ دوں آپ مسلمان نہیں، تو آپ مجھے یہاں سے اٹھنے نہیں دیں گے اور کہیں گے تم ہوتے کون ہو، تم مفتی ہو، تمہیں اپنے ایمان کا نہیں پتا، تم ہمارے ایمان پر جو ہے وہ زور آزمائی کر رہے ہو۔ تو یہ تو وہ راستہ ہے ایمان والا، مسلمان والا، جس راستے پر اللہ جل شانہ نے آخرت کی کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس راستے پر پورے طریقے سے ہم چل نہیں رہے۔ مسجد بنائی، جنہوں نے پیسہ روپیہ دے کر مسجد بنائی وہی مسجد کو آباد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بزرگ مدرسے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا باہر ہے، اس نے 20 لاکھ روپیہ بھیجا ہے، آپ جو ہے مدرسہ بنا لو۔ مدرسہ بنوا دیا، لیکن اپنی نسل میں سے کوئی قرآن پڑھانے والے کو تیار نہیں۔ قرآن کریم آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے لیے اتارا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے تیار اتارا، لیکن اس قرآن کریم کے اصولوں پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ مولوی صاحب بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہوتا۔ تو راستہ نام اس کا وہی ہے مسلمانوں والا، لیکن جو چلنے کا اس راستے پر ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، یہ راستہ ہمیں منزل کی طرف نہیں لے کے جا رہا، بلکہ ہماری بدنصیبی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ جل شانہ دکھا رہے ہیں جو آخرت میں نے تمہارے ساتھ کرنا ہے وہ اس کا نظارہ تمہیں دنیا میں کرواؤں گا، جو آخرت میں جنت میں نعمتیں دوں گا اس کی کچھ نشانیاں جھلک دنیا میں دکھاؤں گا۔ کلوا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ او ہو جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں کھانا دے کے کہ او ہو یہ تو ملتا جلتا۔ اور اسی طریقے سے میدان محشر کی ہولناکی کا منظر بھی ہمیں تم دنیا کے اندر دکھائیں گے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سور پھونکا جائے گا جب زمین کو ہلایا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔
جس طرح دنیا کے اندر زلزلہ آتا ہے، سگے پاس بیٹھنے والے کو انسان سہارا دینے کو، اس کو اس کی مصیبت سے نکالنے کے لیے تیار کوئی نہیں، افراتفری پڑی ہے، بھاگ دوڑ پڑی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ بچہ کہتا ہے میں خود بچ جاؤں، ماں کہتی ہے میں بچ جاؤں، بہن کہتی ہے میں بچ جاؤں، بھائی کہتا ہے میں بچ جاؤں۔ میرے عزیزو، جیسے دنیا کے زلزلے میں ایک دوسرے کی خبر نہیں رہتی، قیامت کا زلزلہ آئے گا، انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں رہے گی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ بڑے بڑے مناظر آئیں گے، بڑی بڑی ہولناکیاں آئیں گی، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا او لوگو، بچہ جننے والی 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہے، فرشتے کی چیخ سن کے اپنا حمل گرا کے جنگل کی طرف دوڑ جائیں گی۔ شہر کے لوگ جنگل کا رخ کریں گے، جنگل کے رہنے والے شہروں کا رخ کریں گے۔ انسان اس ہو کے عالم میں نہ کاروبار کے بارے میں، نہ اولاد کے بارے میں، نہ اپنے خاندان کے بارے میں سوچے گا، بلکہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جس کی بار بار قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے، جس بارے میں قرآن بار بار آپ کو مجھے بتا رہا ہے، اللہ غنی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پاس بیٹا کھڑا ہوگا، ماں باپ پاس کھڑے ہوں گے، بیوی بچے پاس کھڑے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں اتنی خشیت الہی، اتنا خدا کا خوف ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے والی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، خون کے رشتے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے۔ آپ کے میرے ذہن میں یہ بات آئی، خون کے رشتے ایک دوسرے کو پہچاننے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ چلو دشمنی ہو، خاندانیاں ناد ہو، بغض و آپس کے اندر عداوت ہو، لڑائی جھگڑا ہو، لیکن ایک دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کے سارے آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ جل شانہ نے اس کی نشانی کا اظہار، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر آپ کو مجھے دکھا دیا۔ 1.5 سال سے کرونا وائرس آیا، اگر امی جان کو ہو جائے بیٹی کمرے میں جانے کو تیار نہیں، ابو جان کو ہو جائے بیٹا کمرے میں جانے کو تیار نہیں، بیوی کو ہو جائے شوہر تیار نہیں، میرے عزیزوں بھائی کو ہو جائے بہن کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں، کمرے میں بند کر دیا، قرنطینہ کر دیا، دور سے روٹی پھینک رہے ہیں، کوئی پاس لگنے کو تیار نہیں۔ فرمایا میدان محشر کا ہم نے تمہیں عکس اتار کے دے دیا، جس طرح دنیا کے کرونے نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، قیامت کے دن جہنم کا عذاب بھی ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دور کر دے گا۔ یہ تو آپ کی زندگی کا مشاہدہ تھا، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، کوئی ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یار تجھے کورونا ہے، بچنا چاہیے، قیامت کا دن ہوگا، یا ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف پروردگار عالم مسکرا مسکرا کے دیکھے گا، فرشتے ان کو اللہ کے عرش کی چھاؤں کے نیچے لا کے بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم نے تمہارے سے دنیا میں جنت کا وعدہ کیا تھا، کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ نہ گھبراؤ، تم مر کے بھی زندہ تھے،
پروردگار عالم نے تمہارے سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ اللہ نے سچ کر دکھایا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. او لوگو تمہارا مال تمہارا نہیں, تمہاری جان تمہاری نہیں, تمہارا وجود تمہارا نہیں. او لوگو یہ سارے کا سارا جنت کے بدلے میں نے تمہارے سے خرید لیا ہے. تمہارے پاس ہے کیا تمہارا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنا آپ نہ بنایا, اپنا آپ نہ دیکھا. اور میرے عزیزو, دنیا نہ بنائی, دنیا داری نہ بنائی, بلکہ دنیا کے اندر رہ کر قبر کا مکان بنا لیا, دنیا کے اندر رہ کر میدان محشر کی کامیابی بنا لی, دنیا کے اندر رہ کر جنت کے اندر اپنا مکان تیار کر لیا ہے. یہ ہے کون لوگ؟ انفروا فی سبیل اللہ. یہ ہے کون لوگ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ پر ایمان لے کے آئے, رسولوں پر ایمان لے کے آئے, اللہ کے راستے میں جب بھی پکارا گیا مال جان لے کر اللہ کے راستے کے اندر جانے کے لیے اپنا مال جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مال والوں کے پاس مال نہ رہا, جان جسم سے نکل گئی, خون کا ایک ایک قطرہ جسم سے نکل گیا, رگوں سے نکل گیا. میرے عزیزوں, گھر قربان, اب خاندان لٹا دیا, کاروبار قربان کر دیا, بیوی بچے قربان کر دیے, خون کا آخری قطرہ نکل رہا تھا, جسم سے آخری سانس نکل رہی تھی, پھر بھی ڈرتے ہوئے جان دے کے کہہ رہے تھے پروردگار عالم تو ہماری قربانی کو قبول فرما لے. گزشتہ جمعے میں غزوہ احد کے بارے میں ذکر کیا تھا, عبداللہ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کی تھی. یہ ایسا غزوہ جس کے اندر پروردگار عالم کے پیارے سچے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اترنا پڑا. آپ کا جسم مبارک بھی زخمی کر دیا گیا تھا. درود شریف پڑھ, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اس کو چلاؤ. احد کے میدان میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین کے بارے میں پوچھا, کون کٹا, کون بچا, کون غازی بنا, کون مجاہد بنا. نبی کی جماعت میں, مجاہدین کی جماعت میں جناب زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر نہ ملی. آپ نے فرمایا زندوں میں تلاش کرو. آپ کو زندوں میں تلاش کیا گیا, پتہ نہ لگا. آپ نے فرمایا شہیدوں میں تلاش کرو, نظر نہیں آیا. کسی نے آ کے عرض کر دی کملی والے پہاڑ کے دامن میں کیکر کے درخت کے پاس لیٹا ہوا, اتنی بھی ہمت نہیں کہ آپ کے سلام کا جواب دے سکے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا جاؤ کسی طرح میرے زیاد کو میرے سامنے لے کے آؤ. جا کر صحابہ اکرام نے عرض کی اور کہنے لگے کملی والے تجھے بلا رہے ہیں. کہنے لگے خدا کے رسول کو پیغام دے دو, اور میرے سے آیا نہیں جاتا, لیکن ہے کوئی مجھے اٹھا کے ان کے قدموں میں ڈال دے. میں نے زندگی کے قیمتی لمحات میں نے اسی آرزو کے لیے گزارے, میں ان کے قدموں سر میں رہو, نگاہ نبوت ان کی ہو, جان میری نکلتی ہو, پروردگار عالم کے دربار میں جاؤں گا, اللہ جل شانو میرے سے سوال کرے گا زیاد دنیا سے کیا لے کے آیا. امال والی جھولی خالی کر دوں گا اور پلکیں اٹھا کے دکھا دوں گا, عمل کا پتہ کوئی نہیں, آنکھوں میں تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گیا.
صحابہ اکرام اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس سر رکھ دیا. اللہ غنی رحمت دو عالم نے فرمایا او میرے زیاد بتا کیا حال ہے کہ کملی والے اگر آپ ناراض نہ ہو میری آخری زندگی کی حسرت آرزو پوری کر دیجئے. آپ نے فرمایا کیا کہ کملی والے ذرا اپنے قدموں کو آگے کیجئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے قدموں کو آگے کیا. زیاد بن سکن نے آپ کے پیروں کے تلووں پر اپنی گال اپنے رخسار کو رگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کملی والے میری ایک آرزو ہے, میری ایک تمنا ہے, جب تک میری سانسیں نہ نکل جائے کملی والے آپ اپنے قدموں کو نہ ہٹانا. میں نے جب کلمہ پڑھا اس وقت میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی, الہی کوئی ماں کی گود میں مرے گا, کوئی بستر پہ مرے گا, کوئی گھر میں مرے گا, کوئی سواری پہ مرے گا, پروردگار عالم مجھے موت دینا کالی کملی والے کے قدموں میں دینا. بس ان میں اور ہمارے میں صرف فرق اتنا یہ ہے کہ ہم نے کملی والے کے قدموں کو اپنے گھروں میں لگا رکھا ہے, انہوں نے سب کچھ اتار کے کملی والے کے قدموں میں ڈال دیا تھا. قدموں کا تو ہم بھی حیا کرتے ہیں, نالین مبارک ہم سینے سے لگاتے ہیں, بس فرق یہ ہے ہم نے نالین سینے سے لگایا, انہوں نے نالین مبارک پر اپنی جان قربان کر دی. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا شہید ہے. ان کی حالت بھی کچھ ایسی, زخموں سے چور چور ہو گیا. صحابہ اکرام گئے اور جا کے کہنے لگے اے سعد بن ربیعہ اللہ اکبر, یہاں پڑا ہے ادھر اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. کہنے لگے میرے اندر جانے کی طاقت کوئی نہیں, 80-90 تیر تلواروں کے مکے کے سرداروں نے وار کر کے تلواروں کے نشان زخم میرے پہ ڈال دیے, میرے سے اٹھا نہیں جاتا. اپنا سر اٹھایا, اپنی گردن اونچی کی, کہنے لگے انصار مدینہ کو پیغام دے دینا تم کہاں چلے گئے, کملی والے تک مکے کے کافر پہنچ گئے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر سعد بن ربیعہ کے اندر اٹھنے کی ہمت ہوتی پھر میں دیکھتا کون مائی کا لال کملی والے کو ہاتھ لگاتا. اگلا پیغام سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیا, آپ نے فرمایا اور نبی کے غلاموں اور میرے بھائیوں, رحمت دو عالم کے صدقے سے, رحمت دو عالم کے صدقے سے اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا. حضور علیہ السلام کو جو خون نکلا رب کعبہ کی قسم قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی, اللہ کے پاک پیغمبر کے صدقے سے, آپ کی موجودگی کی برکت سے اللہ نے تمہارا عذر قبول فرما لیا. آنے والوں کو پیغام دے دینا کملی والے کے نام اور آپ کی جان تک کوئی اگر پہنچ گیا تو یاران محمد قیامت کے دن خدا کی عدالت میں میدان محشر میں تمہارا گریبان پکڑیں گے. یہ پیغام آپ کے میرے لیے کہ خبردار رسول اللہ کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھنے نہ دینا ورنہ قیامت کا دن ہوگا, گلا گریبان میرا ہوگا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے احد کے میدان میں سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مجھے یہ پیغام دے کے چلا گیا. یہ وہی سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کا ذکر غالباً رمضان المبارک میں کیا. نبی علیہ السلام نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا اور جب آپ قبر سے باہر نکلے اللہ اکبر چہرے پہ مسکراہٹ ہے, آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبرستان تو رونے کی جگہ ہے, آپ نے یا رونے کا حکم دیا, آپ مسکراتے ہوئے باہر آ گئے. آپ نے حضرت سعد بن ربیعہ کی طرف اشارہ کیا, آپ نے فرمایا اس قبر والے نے مجھے ہنسا دیا. جب میں نے قبر میں ڈال کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا, قبر والی دیوار پٹی, جنت کا نظارہ نظر آیا. جنت کی حوروں نے اپنا دولہا دیکھا, حوریں ایک دوسرے سے سبقت لیتی ہوئی دوڑتی ہوئی اپنے دولہے کے ماتھے پہ بوسہ لینے کے لیے آئی. سعد اس منظر کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. میں سعد کے دیکھنے کو دیکھ کر ہنسنے لگ گیا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
یہ صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں میرے عزیزوں، آج بھی کوئی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا جان مال پیش کرے گا، اپنی جان کی قربانی دے گا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، خبردار خبردار تمہیں مردہ کہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ہر ایک کو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے آخری سانسیں جب چل رہی ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں جنت یا جہنم جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے فرشتے دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سکھ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ کی خدمت کرنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا، آپ نے یوں نہیں فرمایا چل بھاگ جا، تو سکھ ہے مسلمان ہے، تیرے ہاتھ کے برتن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تیرا جھوٹا ہم نہیں کھائیں گے، تجھے اپنا جھوٹا نہیں کھلائیں گے، تیرے برتن میں ہم نہیں پئیں گے۔ اوے لوگو، ایک ہندو تمہارے برتن سے پانی پی جائے برتن ناپاک ہوتا ہے، اگر بے نمازی منہ لگا لے کیا خیال ہے برتن حلال رہتا ہے؟ گھروں میں عمل کوئی نہیں، گھروں میں سکون کوئی نہیں، گھروں کے اندر برکت کوئی نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے آج 50% لوگوں کی تو دور کی بات ہے، اگر میں 90% کہوں جنہوں نے اٹھ کے فجر کی نماز کا ابھی تک سجدہ نہیں کیا اور جمعۃ المبارک میں اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کرے یہ میری بدگمانی ہو، اللہ کرے یہ صرف میرا خیال ہو، میرے عزیزو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، یہ فرض تو ادا کر دیا جو 8 گھنٹے پہلے فجر کی اذان نماز ہوئی، میرے عزیزوں 9 گھنٹے پہلے بتاؤ اس کا فرض ادا کون ادا کرے گا؟ وہ ذمے ہے قیامت کے دن یہ فجر کی نماز میدان محشر میں تیرے میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ اس سے پوچھ جمعہ پڑھنے گیا تھا میرے سجدے کیوں نہیں کیے؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سویا کرو نیت کر لیا کرو الہی صبح مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا۔ اللہ کہیں گے تیرے ہاتھ کے اندر گھڑی تھی، تیرے بیڈ کے پاس ٹیبل کے اوپر ایک کلاک ایک رکھا ہوا تھا، ٹائم پیس رکھا ہوا تھا، تیرے موبائل کے اندر الارم تھا، نوکری کے لیے دفتر کے لیے الارم لگاتا، بچوں کے اسکول جانے کے لیے لگاتا، کالج جانے کے لیے لگاتا، اگر چھٹی ہو جائے 50 روپیہ جمع ماننا پڑتا، تجھے پتہ ہے تو نے فجر کی نماز چھوڑ دی، یا پیسہ نہیں چلتا یا تو جزا سزا ہے، اگر پڑھ لیتا جنت کا مکان بن جاتا، اگر تو نہیں پڑھ کے آیا تو ایک حکم جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ ایک حکم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے ایک نماز قضا ہو گئی، پھر قضا کے بعد اس نماز کو ادا کر لیا، اس قضا نماز کرنے پر 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، کسی نے 20 سال کی عمر سے نماز شروع کی، کسی نے 25 سال کی عمر سے نماز شروع کی، کسی نے 15 سال کی عمر سے نماز شروع کی۔ نماز فرض ہونے کے بعد میرے عزیزو اگر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد شعور آ گیا، اللہ نے عقل عطا فرما دی تو نماز شروع کر دی۔ میرے عزیزو خدا کے واسطے قضا نمازوں کا بوجھ تمہارے ذمہ ہے، جس نماز کے بعد نفل کی اجازت نہیں ہے میرے عزیزو، جیسے فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد فرمایا باقی ہر نماز کے بعد ان 2 نمازوں سے پہلے او لوگو اللہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے، ظہر پڑھنے کے لیے آؤ، 4 رکعت فرض ظہر کے قضاء عمری کے پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھنے آؤ، عصر سے پہلے قضاء عمری پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد میرے عزیزو 4 فرض 3 وتر پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اللہ تہجد میں اٹھائے، اذان کے بعد صرف سنت فرض ہے، اگر تہجد کا موقع عطا فرمائے تو فجر کی
موت سے پہلے پہلے قضا کر لو۔ ہاں اس رمضان المبارک میں موبائل کے اندر ایک کلپ آیا تھا، اگر جس کی زندگی کی عمر کی نمازیں قضا ہو گئی وہ فلانی رات میں یہ 2 رکعت پڑھ لے، ہر رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ، اتنی مرتبہ آیت پڑھ لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کالی کملی والے کے گنبد خضرا اور آپ کی زندگی کے ساتھ یہ طریقہ نہیں ملتا۔ فرمایا او لوگوں، جو قضا نمازیں جتنے عرصے کی ہوئی اتنی نمازوں کو لٹانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر ایسا جھڑکا جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ بات بھی ہو گئی، میں نے آپ حضرات کو مسئلہ بھی بتا دیا، موبائل کو مفتی نہ سمجھا کریں۔ کتنے آپ کے علاقے کے اندر ادارے ہیں، کتنے آپ کے علاقے کے اندر دینی ادارے ہیں، اور جگہ جگہ دارالافتاء ہے، مفتیان کرام سے آپ جا کے رابطہ کریں، پوچھئے ہر مسئلے کے بارے میں۔ بعض حضرات کو روزے کے اندر رمضان المبارک میں الٹی آ گئی، انہوں نے روزہ ہی توڑ دیا، پھر کھا کھو کے سکنجوی پی کے، شربت پی کے، چائے پی کے، کہوہ پی کے کہہ رہے ہیں جی حضرت جی کیا مسئلہ ہے، الٹی آئی روزہ توڑ دیا۔ نہیں بھائی، اگر جان بوجھ کے الٹی نہیں کی، خود بخود آ گئی تو کچھ نہ کھائے، اس کا روزہ برقرار ہے۔ بعد میں کون رکھتا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو، سورہ والعصر نازل ہوئی، میں نے 3 سال میں سورہ عصر کا مفہوم سمجھا۔ او لوگو اللہ غنی، ایک صحابی کہنے لگے او لوگو میں نے دکان کرنا چاہیے، پہلے 3 سال تک میں نے تجارت سیکھی، پھر میں نے دکان کے اوپر آ کے بیٹھنا سیکھا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں نماز، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ عام کرو، دیکھو گھر کے اندر کیسی برکتیں آئیں گی۔ عورت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ، ہاں حضرت شیخ العرب والعجب حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس سکھایا، اور آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ کی خدمت کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، کیونکہ آپ سید زادے ہو۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، آج کے دور کے سید کو دیکھو، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس وقت کے سید کو دیکھو۔ لوگوں نے امام محمد کو دیکھ کر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کو دیکھ کر، لوگوں نے حسن و جمال کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا تجھے قرآن کی کون سی آیت سے پیار ہوا کہ تو نے کلمہ پڑھا؟ کہنے لگے میں نے قرآن حدیث کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو امام محمد کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ لوگ کہنے لگے اس کے چہرے کی کیا خاصیت ہے؟ کہنے لگے چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ سید ہو، آلے بطول ہو، حسن حسین کی لڑی سے ہو، اور دیکھنے کو دل نہ کرے؟ بے شک رنگ کا کالا ہو، بے شک رنگ کا سانولا ہو، جیسے نبی کا بلال ہے، لیکن خدا کی قسم جنت اس کی حوریں اس کا دیدار کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا آ جایا کر، سفر میں ساتھ ہوتا، حضر میں ساتھ ہوتا، آپ کی ضروریات کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، ایک بچہ محلے کا دوڑتا آیا، کہنے لگا حضرت جی جلدی کرو وہ بلا رہا ہے، حضرت جی جلدی کرو وہ بلا رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون بلا رہا ہے؟ باہر دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پریشانی کے اندر، غم کے اندر، مصیبت کے اندر میرے عزیزو روزمرہ کو ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی پریشان ہو لوگ کہتے ہیں اسے بیٹھ کے پانی پلاؤ، اس کے سینے کو ملو، یار بات تو بتا کیا بات ہے، منہ سے لفظ نہیں نکلتا، جب بڑا صدمہ پریشانی آ جائے لوگ کہتے ہیں حوصلہ کر کیا بات ہے۔ وہ بچہ دوڑتا آیا، کہنے لگا حضرت جی باہر وہ بلا رہا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس بچے کے ساتھ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، دیکھا وہ بچہ اس گلی میں دوڑ رہا ہے جس گلی کے اندر اس سکہ مکان ہے، دروازہ کھولا، اندر گئے، نزا کا عالم تھا، سانسیں نکل رہی تھی۔ حضرت مدنی کو دیکھ کے کہنے لگا اللہ والے اچھا کیا تو آ گیا، دیکھ فرشتے مجھے جنت کا نظارہ دکھا رہے ہیں لیکن کوئی چیز مجھے جانے نہیں دیتی، آڑ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاؤ، ایک دروازہ
نہیں آٹھوں کھل جائیں گے، میری بات ماننے گا کہ جی کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر سکھ نے کلمہ پڑھا، کہنے لگا رکاوٹ دور ہو جائے گی، فرمایا ہاں۔ ادھر کلمہ پڑھا، شیخ العرب والعجم رو رہا تھا، سکھ مسکراتا ہوا دنیا کو چھوڑ رہا تھا۔ تو ہر آدمی کو مرنے سے پہلے جیسے سعد بن ربیعہ کو قبر کے اندر مقام دکھایا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غزوے میں خود زخمی ہو گئے۔ مارنے والا کون تھا؟ او لوگوں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عتبہ بن وقاص، اسے موقع ملا، اس نے بھاری پتھر اٹھایا، نشانہ باندھ کے رسول اللہ کی ناک کے نیچے ہونٹوں پہ دے مارا۔ اتنا پتھر کا وزن اور اتنا زوردار طریقے سے مارا، کالی کملی والے اس پتھر کے لگنے سے اچھلے اور پاس ہی گڑا تھا، اتنی زور سے اس گڑے کے اندر جا کے گر گئے۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کسی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ مکے کے کافر سردار امام الانبیاء کی طرف دوڑے، اب گڑے میں گر گئے، اب ان کا کام تمام کر دو، قیامت تک غزوہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کا نبی نہیں رہے گا، مسلمانوں کے حوصلے پسند ہو جائیں گے۔ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے۔ ادھر مکے کے کفار نے، تیر اندازوں نے، نوجوانوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ ابو طلحہ نے یوں کر کے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اللہ اکبر، اتنے تیر لگے کہ آپ کا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ دوسرا ہاتھ دے کر حضور کو باہر نکالا، اللہ کے نبی گڑھے سے باہر نکلے، ابو طلحہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے وجب، اللہ اکبر، کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، طلحہ تیرے پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ پتھر شدید لگا رحمت دو عالم کو، اور جب آپ گڑھے میں گرے تو سر پر جو آپ نے وہ خول جنگی ٹوپ پہنا ہوا تھا، وہ خرد کے 2 حلقے حضور کی گال مبارک میں اندر گڑ گئے، اور رحمت دو عالم کو جب ہونٹوں پہ پتھر لگا، دونوں ہونٹوں سے خون کا فوارہ، اور آپ کے آگے کے اور اوپر نیچے کے 2 دانت بھر گئے۔ اب خرد کے حلقے لگے ہوئے، کوئی تلوار کا کام نہ لیا، کوئی ڈنڈے سوٹے کا کام نہ لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو جوڑ کر، اللہ اکبر، رخسار مبارک کے ساتھ اپنے لبوں کو جوڑ کر ان خرد کے 2 حلقوں کو کھینچنا شروع کیا۔ اتنے اندر گھسے ہوئے تھے، پوری طاقت لگائی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نیچے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، لیکن کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کے برداشت نہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں ویس کرنی نے اپنے منہ پر پتھر مار مار کر 32 دانت کیسے توڑے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یاران محمد کا غلام تھا، کملی والے کا عاشق تھا۔ جب اسے پتہ لگا احد کے میدان میں حضور کے دندان شہید ہو گئے، جنگل بیابان کے اندر پتھر لے کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، پہلے اپنے ایک دانت کو توڑا، اگر نبی کا دانت نہیں تو تجھے منہ میں دانت رکھنے کی اجازت نہیں، اپنا دوسرا دانت توڑا، کہنے لگے کیا پتہ اللہ کا، یہ نبی کا یہ دانت نہیں، یہ شہید ہوا ہو۔ پھر تیسرا توڑا، پتھر مار مار کر ویسے کرنی نے اپنے منہ سے 32 کے 32 دانت نکال دیے۔ جب ایسا آج کے رسول دیکھا، پھر آپ نے حضرت عمر علی سے فرمایا اے میرا عمر، اللہ اکبر، قرن شہر سے ویسے کرنی آیا، اس سے ملاقات کرنا، اگر وہ نہ آئے تو ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ عمر اس کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت رکھ دی، اگر وہ تجھے مل جائے عمر اپنے لیے امت کے لیے دعا کروا لینا۔ آج کے رسول ہو عمر، اپنے لیے دعا کروانا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، تیری زبان پر خدا بولتا ہے، عمر رضائے زمین پر دیتا ہے، قرآن عرش سے اللہ اتار دیتا ہے۔ عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر، تیرے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے مجھے مبارکباد دی ہے۔
صحابی نہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والا ویسے کرنی. عمر تجھے ملے تو اس سے دعا کروانا. اللہ اکبر. ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. کمسان کی لڑائی ہو گئی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز تھا. کمان میں تیر ڈالتے، دشمنوں کی طرف برساتے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کمان میں تیر ڈال کر چلاتے دیکھا. خدا کے پاک پیغمبر نے قریب ہو کر حضرت سعد کو تیر پکڑایا. فرمایا ارمی یا سعد فدا کا بھی ومی، ارمی یا سعد فدا کا بھی ومی. 1400 سال بعد شیخ الحدیث صاحب کہیں گے، پیران پیر کہیں گے، ابدال غوث کتب کہیں گے، وقت کے ولی کہیں گے، غلامی رسول میں نعرہ لگانے والے سارے کے سارے عشاق رسول کریں گے، کہیں گے میں صدقے میں واری یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. کون ایسا مقدروں والا جوان ہے، کون ایسا بختوں والا جوان ہے جسے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان احد میں ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی. ایسا دشمنوں پہ تیر چلا، تیرے اوپر میرا ابا عبداللہ قربان ہو جائے، تیرے اوپر میری ماں آمنہ قربان ہو جائے. 13 مرتبہ فرمایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال جال خرچ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ کسی کی جیب میں 10,000 ہوگا، کسی کی جیب میں 50 ہوگا، کسی کی جیب میں صرف 200 روپیہ ہوگا، کسی کی جیب میں میرے عزیزوں 2-4 ہزار روپے ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد کی جھولی پھرے گی، کوئی 50 دے گا، کوئی 100 دے گا، اپنی اپنی نیت اپنی طاقت کے مطابق دے گا. رب کعبہ کی قسم ہے آج فقیر اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو تمہاری جیب میں رہ گیا 10,000 ہو 15,000 ہو اس کی گارنٹی کوئی نہیں. جو 15,000 میں سے 50,000 روپیہ دیا رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن ہو بہو بلکہ اجر و ثواب کے ساتھ بڑھا کر تیری میری جھولی میں ڈال دیا جائے گا. یار میں نے اتنے اللہ کے راستے میں دیے، یہ بچ گئے، یہ نہیں بچے. جو بچے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلے گئے وہ بچ گئے. ایک صحابیہ کو پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے. مدینہ شریف سے نکلی، اللہ اکبر، حال بے حال ہو کے نکلی، دائیں بائیں کا پتہ کوئی نہیں کہاں جا رہی ہے. اللہ اکبر، بے ساختہ دوڑی جا رہی ہے. پتہ لگا فلانے کی امی جا رہی ہے، فلانے کی بیوی جا رہی ہے، فلانے کی بہن جا رہی ہے. اللہ اکبر، ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، کوئی سمجھا شوہر کے لاشے پہ جائے گی، کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں، ماذا فعل رسول اللہ. شوہر کی نہ سنا، مجھے کملی والے کی بتا کیا حال ہے. مجھے مدینے میں خبر ملی حضور شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ماذا فعل رسول اللہ، حضور کیسے؟ 4 قدم آگے گئی، ایک اور جوان ملا، کہنے لگا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہنے لگی مجھے اللہ کے نبی کی بتا کہاں ہے. کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. احد کے میدان میں جب بھگدڑ مچی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو پہاڑی کے درے سے پچھلی طرف سے جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ اکرام میں بھگدڑ مچ گئی. ایسی پریشانی کہ ایک دم فتح کا پاسا شکست کی طرف جا رہا تھا اور صحابہ اکرام کی تلواریں ہاتھوں سے گر گئی. اتنے پریشان کہ ایک دوسرے پر تلوار چلانے لگ گئے. اور دوسری بات خبر ملی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی. مکے کے اندر رہنے والا سب سے امیر ترین گھرانے کا فرزند،
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت کا بیٹا تھا وہ مکے کی بہت بڑی امیر ترین تاجرہ تھی، کلمہ پڑا ابتدائی دور کے اندر، میرے عزیزو یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، قیمتی سے قیمتی جوڑا پہنا کرتا، 200 دینار کا جوڑا پہنا کرتا، جس گلی سے گزر جایا کرتا ہفتے ہفتے تک خوشبو آیا کرتی، کہنے والا کہتا کہ اس خوشبو سے پتہ لگتا ہے ایک ہفتہ پہلے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا مکے کے کفار کے اندر نرمی آ گئی، ان کے مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی، مکے میں امن و امان ہے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جب واپس مکے کے اندر آئے، ان میں آگے آگے مصعب بن عمیر آ رہے تھے، رحمت دو عالم نے ان کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ حضرت عثمان کو دیکھ کے نہ روئے، آپ اور صحابہ کو دیکھ کے نہ روئے، مصعب بن عمیر کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں آنسوؤں سے کیوں گیلی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے اس کی حالت دیکھی، ایسا جوڑا پہنا کرتا تھا جو مکے کے اندر کوئی نہیں پہنتا، اس نے کلمہ پڑھا، آج اس کے تن پہ اوپر وہ چادر ہے جس کے اندر اتنے پیمند لگے ہوئے ہیں۔ جب واپس مکے کے اندر مصعب بن عمیر آئے تو وہ چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں سوراخوں میں جسم نظر آ رہا تھا۔ پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، او لوگو تیرے پہ پریشانی آئے گی، آپ پہ میرے مصیبت آئے گی، میری مصیبت کو سن کے بھائی روئے گا، بہن روئے گی، رشتہ دار روئیں گے، ماں حالوں بے حال ہو جائے گی۔ او لوگو ان صحابہ کرام کا کیا کہنا، نبی کی جماعت کا کیا کہنا جس کے دکھوں پہ کالی کملی والا رو کے گیا ہے۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، لوگوں میں خبر بچ گئی، اطلاع ہو گئی، دائیں بائیں افواہ پھیل گئی، حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس عورت سے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں، حضور کی سناؤ۔ 4 قدم احد کے قریب گئی، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی چلا گیا، کہنے لگی ماذا فعل رسول اللہ، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، ایک جنگ میں 4 شہید، ماتھے پر پسینہ نہ آیا۔ اللہ اکبر، احد کے میدان میں کھڑی دائیں بائیں دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آس پاس والے تسلیاں دینے لگے، مکے والے تسلیاں دینے لگے، سسرال والے تسلیاں دینے لگے، رشتہ دار تسلیاں دینے لگے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ کسی نے کہا اس کا رونا بڑھتا ہے، شوہر نہ رہا، باپ نہ رہا، بیٹا نہ رہا، بھائی نہ رہا۔ اللہ اکبر، کسی کی آواز کانوں میں پڑی، کہنے لگی اللہ تمہارے ایمان اسلام میں برکت دے، تمہیں کس نے کہا میں بیٹے کی جدائی میں روئی، تمہیں کس نے کہا بھائی کی جدائی میں روئی، تمہیں کس نے کہا باپ شوہر کی جدائی میں روئی؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے پورے احد کی وادی چھان ماری اور لوگوں مجھے آمنہ کا لال نظر نہیں آ رہا ہے۔ مدینے میں خبر پہنچ گئی، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، حضور سے محبت کرنے والی، خدا تیرا بھلا کرے، صحیح سالم ہے، سلامت ہے، نبی کے غلام ہیں، احد کا میدان ہے، دشمن سر کے اوپر ہے، بھلا وہاں کون جھوٹ بولتا؟ کہنے لگی تیرا کہنا اپنی جگہ، تیرا کہنا اپنی جگہ، تیرا تسلی دینا اپنی جگہ، لیکن اس دل کا کیا کروں، ان آنکھوں کا کیا کروں؟ دل بے قرار ہے، آنکھیں انتظار کر رہی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ان آنکھوں سے دیدار نہ کر لوں گی میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔
جوان دوڑتا ہوا گیا کہ کملی والے وہ تیری صحابیہ آ رہی ہے جس کے 4 گھر کے پر شہید ہو گئے. کہنے لگی مجھے کملی والے کا مکھڑا دکھا. اللہ اکبر. کسی کی پریشانی پہ بھائی کو احساس ہوگا, رشتہ دار کو احساس ہوگا, یار کی پریشانی پہ تڑپے گا. کملی والا اپنی غلاموں کی پریشانی پہ تڑپے, اٹھ کے اس صحابیہ کے پاس آئے, آ کر اپنا چہرہ دکھایا. دیکھنا اپنے دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ کے دونوں دامن کے دونوں کونے پکڑے, حضور کے قدموں پہ بیٹھی کہ کملی والے جھولی بھائی سے خالی ہو گئی, شوہر سے خالی ہو گئی, بیٹے سے خالی ہو گئی, اللہ اکبر, باپ سے خالی ہو گئی, بے سہارا ہو گئی. لیکن کملی والے میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کا دامن پکڑ لیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے دنیا کا سہارا بھی مل گیا, آخرت کا سہارا بھی مل گیا ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے رسول مجھے آپ نظر آ گئے, آپ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی, اللہ اکبر, دشمن کا تیر رحمت دو عالم کی طرف آ رہا ہے, مکے کے بڑے بڑے سردار, دشمن کا تیر آ رہا ہے. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگر میں رحمت دو عالم کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاؤں, اللہ اکبر, گستاخی ہو جائے گی. حضور کی طرف چہرہ کر لیا, تیر تلوار کے نشان وار میرے عزیزو جسم پر آ رہے ہیں. منہ پھیر کے کافروں کو ڈلکارا. ایک مکے کے کافر کا تیر نیام سے باہر نکلا, میرے عزیزوں کمان سے باہر نکلا, سیدھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں جا گھسا اور آپ کے ڈیلے کو چیر پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا. انسان ہے, فطرت ہے, کانٹا چبھ جائے اوئی نکلتی ہے, یا تو تیر آنکھوں میں گڑ گئے. اللہ اکبر, اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے اگر درد سے چیخ نکلی کملی والا پریشان ہو جائے گا, آگے زخمی ہے, ہم اپنی چیخوں سے کملی والے کو پریشان نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں, ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے, بہن بھائیوں سے زیادہ احساس کرنے والے, اپنوں سے زیادہ احساس کرنے والے. جیسے تیر لگا جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اپنی طرف کر لیا. اللہ اکبر. فرمایا قتادہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی آنکھ سے تیر نکالا, آنکھوں کے ڈیلے کے ذرے ذرے 7 ہاتھ پر آ گئے. انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ جمع کیا کہ کملی والے آپ کی عزت کا دفاع کرتے, اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے, آپ کی جان بچاتے بچاتے تیر لگا, آنکھ ضائع ہو گئی. آپ نے فرمایا قتادہ جلدی آ جا. آپ نے قتادہ کو قریب بلایا, پوری آگ کی ہتھیلی سے جتنے ڈیلے کے ذرات تھے جمع کیے, حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھ کے ان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یا اللہ, یہ آنکھ جو نکلی ہے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تیرے نبی کو بچاتے نکلی. الہ العالمین, لاکھوں ماں باپ, لاکھوں بچوں کو ماں باپ کے پیٹ میں آنکھیں دینے والا آج میرے غلام کو, میرے جانثار کو دنیا میں احد کے میدان میں آنکھ دے دے, تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی. ہاتھ میرے عزیز و کملی والے نے رکھا, تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ہٹایا. آپ نے فرمایا قتادہ ذرا آنکھ کھول. حضرت قتادہ نے آنکھ کھولی. اللہ اکبر. کبھی اس آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی اس آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. جو زخمی آنکھ تھی دائیں والی آنکھ پر ہاتھ رکھا, زخمی والی آنکھ کو کھولا, حضور کا چہرہ دیکھا, پھر نبی کا چہرہ دیکھ کے مسکرایا, پھر اوپر دیکھ کے مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا قتادہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کملی والے ادھر دیکھتا ہوں مصطفیٰ نظر آ رہا ہے, اوپر دیکھتا ہوں خدا نظر آ رہا ہے. عرش فرش کے نظارے ہو رہے ہیں. مسلمانوں, اسلام کی تاریخ پڑھو خدا کے واسطے, اپنے بڑوں کی زندگی پڑھو. یہ کوئی قصے کہانی نہیں کہ جمعے کے دن مولوی پگڑیاں باندھ کر ممبر پر آ کر بیٹھ کر 1 گھنٹہ تمہیں کہانی سناتے ہیں, پھر تم سن کے اپنے کھیسے اور اپنے دماغ کو یہی جھاڑ کے چلے جاتے ہو. سوچا کرو یہ دھرتی کے اوپر خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے نہ جن کے پاس دکان تھی, نہ جن کے پاس مکان تھا, نہ جن کے پاس پیر میں جتی تھی, نہ جن کے پاس تل پہ اوڑھنے کے لیے چادر تھی, نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا, نہ سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپی تھی, نہ کوئی سہارا دینے کے لیے
لیے، ان کے غم کو بانٹنے کے لیے ان کا کوئی شریک نہیں تھا، لیکن ایسے اسلام کے سچے عاشق تھے، ایسے کملی والے کے غلام تھے، جہاں نبی اشارہ کر دیتا تھا خدا کی قسم یہ اپنے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے۔ اس وقت کا کفر ڈرا ہوا ہے، آج تک مسلمانوں پر پورا کفر میرے عزیزوں مل کر جو ہے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ اسے بدر احد کا اور اسے تبوک کا اور میرے عزیزوں اسے غزوات النبی اور جہاد صحابہ جو کیا وہ داستانیں یاد ہیں، اس لیے پورے کفر کی طاقت کوئی نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی بے حسی کا مظاہرہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ ظلم کو روکنے کے 3 درجے ہیں، یا تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اگر وہ بھی طاقت نہیں دل کے اندر برا تو سمجھو میرے عزیزو۔ آج پوری دنیا کا کفر منڈلا رہا ہے اور پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے سر پر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کوک کا بائیکاٹ کر دو۔ ٹھیک ہے ان کی پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، لیکن چہرہ بھی تو نبی والا ہو، کردار بھی تو نبی والا ہو، کاروبار بھی تو سنت والا ہو۔ اور میرے عزیزوں گھر بار کا ماحول، آدھا کفر تو پہلے مرا پڑا ہے، جب پورے کے پورے دین میں اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور شکل و صورت عمل اور کردار کملی والے کا اپنائیں گے تو خدا کی قسم باقی جو کفر ہے وہ ایسے ہی محمد کے غلاموں کو دیکھ کے مر جائے گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی غزوہ احد کے اندر نبی کا چچا شہید ہوا جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ زندگی آپ کی بھی رہی میری بھی رہی، اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔